کیا چاند کی وہ پراسرار سمت جسے ہم ڈارک سائیڈ آف دی مون کہتے ہیں واقعی اندھیری ہے، یا یہ محض ایک ایسا افسانہ ہے جسے سائنس فکشن فلموں ثالثی نظریات نے حقیقت کا رنگ دے دیا ہے؟ صدیوں سے انسان چاند کو دیکھتا آیا ہے۔ چاند ہماری شاعری میں بھی ہے، کہانیوں میں ہے، عقیدت میں ہے اور سائنس میں بھی۔ لیکن چاند کے بارے میں ایک تصور ایسا ہے جس نے ہمیشہ لوگوں کے ذہنوں میں تجسس پیدا کیا: چاند کی تاریک سائڈ۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ چاند کا ایک رخ ایسا ہے جہاں کبھی سورج کی روشنی نہیں پہنچتی، وہ حصہ ہمیشہ تاریکی میں رہتا ہے، اسی لیے اسے ڈارک سائڈ کہا جاتا ہے۔ یہ تصور اتنا عام ہے کہ بہت سے تعلیم یافتہ لوگ بھی اسے حقیقت سمجھتے ہیں۔ لیکن ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ چاند کی کوئی مستقل تاریک سائڈ موجود نہیں۔ جی ہاں، یہ سن کر حیرت ضرور ہوتی ہے، لیکن سائنس یہی کہتی ہے۔ جسے ہم چاند کی تاریک سائڈ کہتے ہیں، دراصل وہ چاند کا دور والا رخ ہے، یعنی فار سائڈ آف دی مون۔ یہ وہ حصہ ہے زمین سے جو نظر نہیں آتا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں روشنی نہیں پہنچتی۔ اصل حقیقت سمجھنے کے لیے ہمیں چاند کی حرکت کو سمجھنا ہوگا۔ چاند زمین کے گرد گردش کرتا ہے، لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ چاند اپنے محور کے گرد بھی اتنے ہی وقت میں گھومتا ہے جتنے وقت میں وہ زمین کا ایک چکر مکمل کرتا ہے، یعنی تقریباً 27 دن۔ اس مظہر کو سائنس میں ٹائیڈل لاکنگ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند کا ایک ہی رخ ہمیشہ زمین کی طرف رہتا ہے اور دوسرا رخ ہمیشہ زمین سے اوجھل رہتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم زمین سے ہمیشہ چاند کا ایک ہی چہرہ دیکھتے ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں غلط فہمی جنم لیتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو حصہ ہمیں نظر نہیں آتا وہ سورج کو بھی نظر نہیں آتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ چاند کا دور والا رخ بھی اتنی ہی دھوپ لیتا ہے جتنا زمین کی طرف والا رخ۔ وہ بھی تقریباً 2 ہفتے روشنی میں رہتا ہے اور 2 ہفتے تاریکی میں۔ بلکہ اسی طرح جیسے چاند کا سامنے والا حصہ یعنی ڈارک سائڈ دراصل تاریک نہیں بلکہ صرف غیر مرئی ہے۔ یہ اصطلاح ڈارک سائڈ سائنسی کم اور ادبی یا علامتی زیادہ ہے۔ یہ اندھیرا روشنی کی کمی کا نہیں بلکہ انجان ہونے کا استعارہ تھا۔ چونکہ انسان صدیوں تک چاند کی صرف ایک رخ کو دیکھ سکتا تھا، اس لیے دوسرا رخ ایک راز تھا، اس لیے اسے ڈارک کہا گیا، یعنی ایک نامعلوم پوشیدہ دنیا۔ 1959 میں پہلی بار سوویت یونین کے خلائی جہاز لونا 3 نے چاند کے اس دور والے رخ کی تصاویر لی۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک بڑا سائنسی لمحہ تھا۔ ان تصاویر نے ثابت کیا کہ چاند کا دوسرا رخ کسی پراسرار اندھیرے میں نہیں بلکہ سورج کی روشنی میں نہایا ہوا ایک حقیقی زمینی منظر ہے۔ البتہ بہت مختلف چاند کے دور والی رخ کی سطح سامنے والے رخ سے مختلف ہے۔ یہ زیادہ کھردری، زیادہ گڑھوں والی اور زیادہ پہاڑی ہے۔ چاند کے قریب والے رخ پر ہمیں نسبتاً ہموار اور سیاہ میدان نظر آتے ہیں جنہیں ماریا کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل قدیم لاوے سے بھرے ہوئے میدان ہیں، لیکن چاند کے دور والے رخ پر ایسے میدان کم ہیں۔ وہاں بڑے بڑے گڑھے، بلند پہاڑ اور سخت ناہموار زمین زیادہ ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ چاند کے دور والے رخ کی سطح زیادہ موٹی ہے، جس کی وجہ سے وہاں لاوا کم ابھرا، اسی لیے وہ حصہ زیادہ پتھریلا اور کھردرا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر حقیقت اتنی سادہ ہے تو ڈارک سائڈ کا افسانہ اتنا مشہور کیوں ہوا؟ اس کی ایک وجہ عوامی ثقافت ہے۔ فلموں، ناولوں، ثالثی نظریات اور موسیقی نے ڈارک سائڈ آف دی مون کو ایک پراسرار ستارہ بنا دیا۔ لوگوں نے تصور کیا کہ چاند کے اس رخ پر شاید عجیب مخلوق ہے، خفیہ اڈے ہیں یا کوئی ایسی حقیقت چھپی ہے جسے دنیا سے چھپایا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ بعض ثالثی نظریات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ چاند کے اس حصے پر خلائی مخلوق کے اڈے موجود ہیں یا طاقتور ممالک وہاں خفیہ سرگرمیاں کر رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، اب تک ایسا کوئی سائنسی ثبوت موجود نہیں۔ ناسا، روس، چین اور دیگر خلائی ادارے چاند کے دور والے رخ کا مشاہدہ کر چکے ہیں۔ چین نے تو 2019 میں چینگ 4 مشن کے ذریعے پہلی بار چاند کے دور والے رخ پر لینڈنگ بھی کی۔ اگر وہاں کوئی غیر معمولی یا خفیہ دنیا موجود ہوتی تو اب تک اس کے آثار ضرور سامنے آتے، مگر ایسا کچھ نہیں ملا۔ یہی وجہ ہے کہ چاند کی تاریک سائڈ کا زیادہ تر تصور ایک رومانوی اور پراسرار داستان بن چکا ہے، حقیقت نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ چاند کا دور والا رخ غیر اہم ہے، بلکہ حقیقت میں وہ سائنس کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ چاند کا دور والا رخ زمین کے ریڈیو سگنل سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے سائنسدان مستقبل میں وہاں ریڈیو دوربینیں نصب کرنا چاہتے ہیں
تاکہ کائنات کے ابتدائی رازوں کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے۔ یعنی جو حصہ کبھی محض تاریخ سمجھا جاتا تھا وہ دراصل مستقبل کی بڑی سائنسی دریافتوں کا مرکز بن سکتا ہے۔ یہاں ایک خوبصورت سبق بھی چھپا ہے۔ ہم اکثر جس چیز کو تاریخ سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں تاریخ نہیں ہوتی، بس ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی ہے۔ چاند کا دور والا رخ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر پوشیدہ چیز خوفناک نہیں ہوتی، بہت سی چیزیں صرف نامعلوم ہوتی ہیں، اور انسان کی سب سے بڑی طاقت یہی ہے کہ وہ نامعلوم کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ چاند کی ڈارک سائڈ کوئی دائمی اندھیرا نہیں، کوئی دومالائی راز نہیں، اور نہ ہی کوئی عالمی جھوٹ۔ یہ صرف چاند کا وہ رخ ہے جو زمین سے نظر نہیں آتا۔ یعنی ڈارک سائڈ حقیقت ہے، مگر اس معنی میں نہیں جس معنی میں ہم سمجھتے ہیں۔ اصل تاریکی چاند پر نہیں، اصل تاریکی ہماری معلومات کی کمی میں تھی، اور جب سائنس نے روشنی ڈالی تو پتہ چلا کہ جب ہم صدیوں سے تاریکی جسے سمجھ رہے تھے وہاں بھی سورج پوری آب و تاب سے چمکتا ہے۔ یہی سائنس کی خوبصورتی ہے، وہ افسانوں سے حقیقت کو الگ کرتی ہے اور خوف سے علم پیدا کرتی ہے اور اندھیروں میں روشنی لاتی ہے۔ تو اگلی بار جب کوئی کہے کہ چاند کی ایک سائڈ ہمیشہ اندھیرے میں رہتی ہے تو آپ اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ چاند کی تاریک سائڈ دراصل تاریک نہیں، صرف ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے۔ اور شاید یہی بات زندگی پر بھی لاگو ہوتی ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمیں اندھیری لگتی ہے ضروری نہیں کہ وہ واقعی اندھیری اور تاریک ہو، کبھی کبھی بس ہمیں اس پر علم کی روشنی ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی حقیقت ہے، یہی سائنس ہے، اور یہی وہ روشنی ہے جو افسانوں کے اندھیرے ختم کرتی ہے۔